معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوات کا تذکرہ فرمایا، اور غزوہ بدر میں خصوصاً جس طرح مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا، تاکہ اہل ایمان کے ایمان اور مضبوط ہوں، ان کا اپنے رب پر بھروسہ اور یقین اور بڑھ جائے۔ عین غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا، یعنی اللہ کی غیبی مدد جو وہاں پہنچی تھی اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے حبیب وہ جو آپ نے پھینکی تھی، یعنی جو مٹی یا جو مٹھی میں کنکریاں تھی، مٹی تھی جو آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، دراصل اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا دستے قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر تھا۔ غزوہ بدر کا واقعہ تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ پہلا معرکہ اسلام کا، کفار لڑنے کے لیے آ گئے، 1000 کے قریب ہیں، مسلمان 313 کے قریب ہیں۔ نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار ہیں، نہ بہت زیادہ سواریاں ہیں۔ بظاہر جنگ میں لڑنے کے لیے یا جیتنے کے لیے جو صورتحال ہونی چاہیے، جو لوازمات ہونے چاہیے، اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ عین لڑائی کے وقت اللہ کے حبیب نے مٹھی میں ریت یا جو مٹی ہے وہ اٹھائی، کفار کی طرف پھینکی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جو ایک مٹھی مٹی پھینکی ہے، اللہ کی قسم کوئی کافر اس میدان میں ایسا نہیں تھا جس کے چہرے آنکھوں پر وہ مٹی نہ پڑی ہو، جس کا چہرہ دائیں جانب تھا، جس کا بائیں جانب تھا، جو قریب تھا، جو دور تھا، جو کھڑا ہوا تھا، جو بیٹھا ہوا تھا۔ الغرض مختلف ڈائریکشن میں سب ہیں، لیکن سب کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ غزوات میں مدد فرماتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کا معجزہ بنا دیا۔ یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا، انسان ایک سمت میں کسی کے اوپر مٹی پھینکتا ہے، جس کا چہرہ فرنٹ پر ہوگا اسی کی آنکھوں میں جائے گی، جس کا چہرہ دوسری طرف ہے اس پر نہیں جائے گی، جو اونچا ہے جو نیچا ہے اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے حبیب کا۔ اور عین غزوہ بدر میں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی، لیکن خاص طور پر غزوہ بدر میں تو ایک اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے جب اللہ کے حبیب نے ہمیں حوصلہ دیا، تسلی دی، کیونکہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مقابلہ بہت سخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے عین میدان جنگ میں اس سے نشان بنائے اور بتایا کہ فلاں کافر کی لاش یہاں گرے گی، فلاں وہاں ہوگا، فلاں وہاں مرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس جس جگہ اللہ کے حبیب نے نشان بنایا تھا اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ یہاں گرے گا، وہ اس سے 1 انچ یا 1 بالش بھی ادھر ادھر نہیں تھا۔ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، اور کفار کو لگ رہا ہے کہ مسلمان 2000 ہیں، یعنی انہیں نظر آ رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان 313 نہیں ہیں بلکہ 2000 سے بھی زائد ہیں۔ یہ معجزات، یہ اللہ کی غیبی مدد
مختلف اوقات میں اللہ کے بندوں تک، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہی۔ کبھی مدد پہنچی، کبھی آزمائش میں ڈالا گیا، کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو کبھی شکست بھی ہوئی، کبھی وہ غازی بن کر لوٹے تو کبھی شہید بھی ہوئے۔ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب جو عمل کرنا درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ایسا ہی فرماتا ہے۔ پھر انسان کی تربیت بھی کرنی ہے، کہیں اس کو بتانا ہے کہ ڈرو نہ، ہمت نہ ہارو، بزدلی نہ کرو، تو غیبی مدد فرما دی۔ کہیں بتانا ہوتا ہے کہ اپنی تعداد پر ناز نہ کرو، یعنی بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا، اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہے، اطاعت رسول کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا۔ تو وہاں اگر کوئی اطاعت سے تھوڑا سا پھر جائے، خدا نخواستہ لغزش کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ دیکھو پھر تم آزمائش میں پڑ سکتے ہو۔ وہ رب، اس کی حکمتیں، اس کی شان، اس کی قدرت وہی بہتر جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت سے واقف فرمانا تھا، آگاہ فرمانا تھا، تو غیب سے بھی مدد فرما دی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب مقام شہادت عطا کرنا تھا تو یقینی طور پر صورتحال بدل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر، ان احکامات پر، ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام نشانیوں کو، ان تمام آیات کو ہماری ہدایت کا اور اللہ پر ایمان کا اور ہمارے توکل کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،